اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کے ویڈیو میں حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور مغل مہارانی جودھا بائی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ لیکن قبل اس سے ہم حضرت شیخ سلیم چشتی کے بارے میں چند گزارشات آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے آباء و اجداد اجودن سے ہجرت کر کے لدھیانہ آئے، کچھ عرصہ لدھیانہ میں رہے، پھر دہلی میں سکونت اختیار کی۔ آپ کے والدین دہلی سے ترک سکونت کر کے فتح پور سیکری میں رہنے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام بہاؤدین جبکہ والدہ کا نام بی بی احد تھا۔ شیخ موسیٰ آپ کے بڑے بھائی ہیں۔ آپ کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے ہے: شیخ سلیم بن بہاؤدین بن شیخ سلطان بن شیخ آدم بن شیخ موسیٰ بن شیخ مودود بن شیخ بدر الدین بن شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ ناظرین، آپ دہلی کے اس وقت کے ایک محلہ سرائے علاء الدین زندہ پیر میں سن 884 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے سن ولادت میں اختلاف ہے، بعض نے آپ کا سن ولادت 897 ہجری لکھا ہے۔ آپ کا نام شیخ سلیم ہے، لقب شیخ الہند۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیشانی میں دھان کا ایک دانہ چبھ گیا، اس دانے کا نشان تمام عمر رہا۔ ایک بار اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دھان کے دانے چبھنے سے کافی تکلیف ہوتی تھی، اس کو نکالنا چاہا لیکن اس خیال سے نہیں نکالا کہ لوگوں میں اس بات کا چرچا ہوگا۔ ابھی آپ کم سن ہی تھے کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی پرورش آپ کے بڑے بھائی کے سائے میں ہوئی۔ آپ کے بڑے بھائی شیخ موسیٰ نے آپ کی تربیت پر کافی دھیان دیا۔ سن بلوغ پہنچ کر آپ نے سفر کا ارادہ کیا، اپنے بڑے بھائی سے اجازت مانگی۔ آپ کے بڑے بھائی نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہی ان کی اولاد ہیں، انہوں نے ان کو اولاد کی طرح پالا ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے، ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، ان کا گھر روشن ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 9 مہینے کے بعد شیخ موسیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک فرزند ارجمند پیدا کیا۔ آپ کے بڑے بھائی کے یہاں جب لڑکا پیدا ہوا تو آپ نے رخت سفر باندھا، فتح پور سیکری سے سرہند تشریف لے آئے اور ملک العلماء شیخ مجدد دین سے علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ سن 931 ہجری میں حرمین شریفین کی زیارت کی اور پھر واپس ہندوستان تشریف لائے۔ حضرت شیخ ابراہیم چشتی کے دست حق پرست پر آپ بیعت ہوئے اور ان سے خرقہ خلافت پایا۔ آپ نے 29 رمضان سن 979 ہجری کو وصال فرمایا۔ مزار پاک فتح پور سیکری میں آج بھی مرجع خلائق خاص و عام ہے۔ ناظرین، آپ کی ایک کرامت بیان کی جاتی ہے کہ شہنشاہ اکبر کے ہاں کوئی لڑکا نہ تھا۔ آپ سے دعا کا طالب ہوا، آپ نے مراقبہ کیا اور شہنشاہ اکبر سے کہا افسوس ہے کہ تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے۔ شہنشاہ اکبر نے یہ سن کر آپ سے عرض کیا چونکہ میری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے، اس لیے تو میں آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ خداوند کریم کے حضور دعا کیجئے کہ مجھے اس سلطنت کا ولی عہد نصیب ہو۔ آپ شہنشاہ اکبر کے اس جواب سے خوش ہوئے، تھوڑی دیر مراقبہ کیا اور پھر فرمایا اس ملک میں راجپوتوں کی حکومت بہت عرصہ تک رہے گی۔ اچھا، کل بادشاہ سلامت اپنی بیگم کو میرے گھر بھیج دینا۔ دوسرے دن جب بادشاہ کی بیگم مہارانی جودھا بائی آپ کے گھر تشریف لائی، آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو مہارانی کے پشت سے پشت ملا کر بیٹھنے کا حکم دیا۔ جب آپ کی اہلیہ محترمہ رانی کی پشت سے پشت ملا کر بیٹھ گئیں تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی چادر دونوں پر ڈال دی، پھر اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ اپنا ہونے والا فرزند رانی کو دے دو، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شہنشاہ اکبر کو ولی عہد نصیب کرے۔ کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ اکبر کے ہاں امید ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فرزند ارجمند
عطا کیا۔ بادشاہ سلامت نے حضرت شیخ سلیم چشتی کی عقیدت و محبت کی بنا پر لڑکے کا نام سلیم رکھا۔ سلیم کو پیار سے شیخو بابا بھی کہا کرتے تھے۔ شہزادہ سلیم اپنے والد شہنشاہ اکبر کے انتقال کے بعد تخت و تاج کا مالک ہوا اور لقب جہانگیر سے مشہور و مقبول ہوا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ حجرے سے نماز کے واسطے مسجد جا رہے تھے۔ ایک فقیر کو دیکھا کہ سو رہا تھا۔ آپ نے اس کو جگایا اور اس سے فرمایا فقیروں کو کسی سے لڑنا نہیں چاہیے۔ وہ فقیر یہ سن کر شرمندہ ہوا اور اقرار کیا کہ واقعی وہ خواب میں لڑ رہا تھا۔ آپ نے فتح پور سیکری کے لوگوں سے شاہی عمارات تعمیر ہونے سے 15 سال قبل فرما دیا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ مکانات کشادہ بنا لیں ورنہ پھر جگہ نہیں ملے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔